صاحب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ مشاورت ہو رہی ہے، غور ہو رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ڈار صاحب بڑے موضوع ہیں، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 میں ترمیم پر غور کر رہی ہے تاکہ نگران سیٹ اپ کو معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دیا جائے، جو نگران سیٹ اپ کو عموماً ہوتا نہیں ہے یہ اختیار۔ یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون اس بات پر غور کر رہی ہے کہ موجودہ معاشی سیٹ اپ کو دیکھتے ہوئے ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ دیکھیں، اس میں تو شاذ کوئی شک نہیں کہ ڈار صاحب اس فیلڈ میں معاشی جو اکانومی ہے یا اکانومی کے ساتھ جڑے معاملات ہیں اس کے وہ بڑے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا پرفارم کیا ہے ماضی میں بھی، اور یہ بھی جو ابھی کرائسس جس طرح کی ہمیں ملی اکانومی عمران خان سے، وہ بھی انہوں نے سنبھالی ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھیں تو اس میں اگر کوئی فیصلے اچھے کرانے ہیں اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے تو یہ کوئی ڈار صاحب کی جو چوائس ہے وہ میرا خیال سب سے موضوع ہے، لیکن میرا خیال اس پہ میرا نہیں خیال کوئی ایسی کوئی بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ میرے علم میں نہیں ہے، اگر ہے تو کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے ہوتا ہے تو اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل، یہ موضوع ایک مطلب اس سبجیکٹ کے لیے وہ انتہائی موزوں شخصیت ہے، اور یہ تو موجودہ پالیسیوں کا تسلسل ہی ہوگا، آئے روز بجلی مہنگی ہوگی، پیٹرول مہنگا ہوگا، کیا فائدہ پھر؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہمارا تو دل نہیں کرتا، لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں وہ بھی سرکاری لوگوں کو بل دینے نہیں پڑتے نا سر، مسئلہ یہ ہے 4 سال نہیں سرکاری بل کون نہیں دیتا، میں بل دیتا ہوں، بالکل جہاں میں رہتا ہوں وہاں بل دیتا ہوں، یا سارے یوٹیلیٹی بل دیتا ہوں، ایک بل ہر گیس کا، بجلی کا۔ یہ امپریشن اپنے ٹھیک کریں۔ کیا آپ لوگوں کو پیٹرول نہیں ملتا منسٹرز کو؟ نہیں، پہلے تو آپ بات کریں نا، بجلی کی بات کر لیں، یوٹیلیٹی بلز کی بات کریں تو وہ تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، منسٹرز ہیں یا جو بھی ہیں، جو منسٹرز کالونی میں رہتے ہیں یا لاجز میں رہتے ہیں وہ سارے بل اپنے دیتے ہیں۔ جو منسٹرز کالونی میں رہتے ہیں وہ اپنے بل دیتے ہیں؟ سر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ دوسروں کی بیہاف پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل 100% کہہ رہا ہوں، یہ لیگل میں بات کر رہا ہوں، جو انٹائٹلمنٹ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو تنخواہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے 1,61,68,000 ہے، یہ منسٹر کی تنخواہ ہے۔ ڈرائیوروں کی ہمارے اپنے ڈرائیوروں کی تنخواہ زیادہ ہے، لیکن جہاں تک آپ پیٹرول کی بات کرتے ہیں، ہم سے تو جب آسٹیرٹی شروع ہوئی ہے تو انہوں نے گاڑیاں بھی واپس لے لی ہیں آسٹیرٹی کے تحت، منسٹرز کے بہت سارے منسٹرز نے واپس کی ہیں، بہت سارے جو کہ بعض اوقات لوگ نہیں افورڈ کرتے، کام کرتے ہیں اور وہ اپنی جیب سے نہیں دے سکتے، تو اس کو بھی آپ غصہ کرتے ہیں کہ اگر سرکاری گاڑی ہے تو اس میں پیٹرول اپنی جیب سے ڈلوائیں اور کام آپ کا 24 گھنٹے کریں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کاش کام کریں تو پھر تو خوش ہو لیکن ایک کیوں نہیں ہو رہا کام ہے شازیہ؟ آپ کتنا پروگرام کے پیسے لیتی ہیں ذرا سوچ لیں۔ منسٹر تو 1,68,000 تو منسٹر کی جائیدادوں اور پھر میری جائیدادوں، پھر اس کا موازنہ بھی کر لیجیے گا کسی دن میرے ساتھ بیٹھ کے۔ اگر اللہ نے مجھے جائیداد دی ہوئی ہے میری انہیریٹڈ تو پھر موازنہ نہ کریں نا۔ نہیں تو یہ کوئی میری تنخواہ، پھر اللہ نے بھی اگر مجھے میری تنخواہ دی ہوئی ہے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دینا، یہ پھر موازنہ کیوں کر رہے ہیں اپنی تنخواہ کا اور میری تنخواہ کا؟ میری بھی کوئی اتنی تنخواہ نہیں ہے۔ اگر کسی کا بزنس ہے، کسی کا سیاست ہے، لیکن میں بات کرتا ہوں جو ٹائم دیتے ہیں اپنا ان کو ملنی تو چاہیے، لیکن یہاں تو نیچے جو ان کے منسٹرز کے کام کرتے ہیں ان کی 15 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک بھی تنخواہیں ہیں، اور منتھ میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چھوڑے ان باتوں کو، ایسے ہی ایک فیشن ہے اس کے چل رہے ہیں لوگ اور بات کرتے ہیں سیاست۔ بس چھوڑ دینا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جائیدادیں ہیں تو اللہ کے ساتھ آپ لوگوں کا معاملہ رب نے دیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اینکرز کے پیچھے نہ فوراً آپ لوگ پڑ جائے کریں، کوئی سوال کر لیں کہ آپ لوگ اینکر کی تنخواہوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، میں تو نہیں پڑھا، میں تو کہتا ہوں جو بھی آپ ہیں، آپ جتنا جو افورڈ کرتے ہیں چینل والے دینا چاہتے تھے، بالکل میں تو ویسے بات کی تھی، کمپیریزن کریں نا اپنا۔ رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنانا یہ آپ لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کے نزدیک بہترین فیصلہ تو ہو سکتا ہے، تو باقی اتحادیوں کا بھی تو اس میں رضامندی، خواہش
ان کو مطمئن ہونا بھی تو ضروری ہے نا. وہ ڈار صاحب کے نام پر راضی ہوں گے؟ ایم کیو ایم والے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں, مولانا صاحب ہیں, سب لوگ. آپ کی بات درست ہے. میں نے کہا مجھے اس قسم کے کوئی فیصلے کا نہیں پتا, لیکن اگر فیصلہ ہوا تو سب اتحادیوں کو کی مشاورت سے اور ان کو آن بورڈ کیا جائے گا. اور پھر جو پروسیس ہے وہ بھی ایک پروسیس ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن اور پرائم منسٹر جو سٹنگ ہوتے ہیں وہ مشاورت کرتے ہیں, اور ان کی اگر مشاورت کے بعد کوئی ان کا فیصلہ نہ ہو سکے آپس میں تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس یہ مشورہ لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے, یہ مشورے دبئی لندن میں ہونے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہمارا آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں, جو ہم الائز ہیں, ہمارے اتحادی ہیں, آپس میں کسی کنسنسس پہ پہنچیں گے کہ یہ کینڈیڈیٹ موضوع ہیں 1 2 3, پھر اس کو لے کے ہم جائیں گے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مشاورت میں. تو یہ آپس میں بات کرنا کوئی غلط بات تو نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے ساری مشاورت فیصلے پہلے دبئی میں زرداری صاحب نواز شریف صاحب کر لیں گے, پھر نون لیگ نواز شریف صاحب کو بتا دے گی, نواز شریف صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو بتا دیں گے جائیں گے, اور وہ پھر آگے راجہ ریاض صاحب سے ڈسکس کر لیں گے. فیصلے باہر آئے ملک سے باہر ہی ہوں گے. نہیں, پھر آپ کا میں ذرا جو بس اپروچ ہے اس ایشو کو یا آپ کی سوچ ہے اس کو میں درست کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اور بھی اتحادی ہیں ہمارے, ایک اتحادی کے ساتھ مشاورت ہم کریں گے, اور اس کے بعد پھر کمیٹیز بنی ہیں. آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این نے ایک کمیٹی بنائی ہے اس الیکشنوں اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے, اور باقی اتحادیوں کو بھی کہا ہے کہ آپ اپنی کمیٹی بنا دیں تاکہ آنے والے دنوں میں وہ آپس میں کسی نتیجے پر. رانا صاحب یہی تو میرا سوال ہے, جب فیصلہ زرداری صاحب نے نواز شریف نے کر لینا ہے تو پھر یہ کمیٹی وہاں بنانے کا کیا فائدہ؟ پھر یہ کیا ایک فارمیلٹی ہے؟ کیسے نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا؟ یہ تو آپ کی کر لیں گے, نہیں ہوا تو کر لیں گے. کیا نون لیگ کوئی فیصلے نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کرتی ہے؟ صرف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نہیں فیصلہ کریں گے, باقی اتحادی بھی ہیں, ان کو بھی سب کو ساتھ لے کے کسی نے ایک جو بھی کنسنسس ہوا, فیصلہ متفقہ فیصلہ ہوا, وہ پھر اس سے بات کریں گے آگے جا کے جو لیگل کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے. مولانا صاحب کی ناراضگیاں دور ہوئی ہیں؟ بالکل دور. ان کو تو اپنا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ میرے اب کوئی جو اگر کوئی تھی مجھے کوئی ریزرویشن ختم ہو گئی ہے. یہ جو ان کی ناراضگی دور ہوئی ہے یہ بغیر کچھ دیے لیے, بغیر کچھ یقین دہانیاں کروائے دور ہو گئی ہے؟ نہیں, ان کو بتایا کہ وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ان سے بات کی ہے, شہباز صاحب نے بات کی ہے, اور ہم لوگوں نے بھی ان سے بات کی ہے کہ وہاں دبئی میں ایسی کوئی مشاورت نہیں ہوئی یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. تو دبئی میں اب ملاقات طے ہے نواز شریف صاحب کی زرداری صاحب کے ساتھ؟ نہیں, ملاقات کوئی طے نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے کہ اگر کوئی سیاسی لوگ کسی ایک جگہ اکٹھے ہوں تو پھر مل بھی لیتے ہیں, لیکن ایسا شیڈول ملاقات نہیں ہے اسپیشلی کسی ایجنڈے کے تحت ملنا ہے.